ISI کے سابق سربراہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کا خیال تھا کہ ان پر کبھی ہاتھ نہ ڈالا جا سکے گا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے انہیں نومبر 2022 میں بتا دیا تھا کہ اگر جنرل عاصم منیر آرمی چیف بن گئے تو تمہارا کورٹ مارشل ضرور کریں گے، لیکن فیض صاحب کو یقین تھا کہ عاصم منیر آرمی چیف نہیں بن سکیں گے۔ جب عاصم منیر آرمی چیف بن گئے تو فیض صاحب نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے لی۔ ریٹائرمنٹ کے بعد کچھ عرصہ وہ محتاط رہے، لیکن جب ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہوئی تو وہ غیر محتاط ہو گئے۔ وہ ایک ایسے سسٹم کی پیداوار تھے جہاں طاقت کا بیجا استعمال ہوتا ہے۔ اختیارات کے ناجائز استعمال پر ادارے کے اندر تو جواب دہی ہوتی ہے، لیکن جب آپ ادارے کے سربراہ بن جائیں تو پھر ملک کا آئین و قانون بے بس ہو جاتا ہے۔ فیض حمید کو یقین تھا کہ اگر ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی تو وہ یہ ثابت کر دیں گے کہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا جنرل قمر جاوید باجوہ کے حکم پر کیا، اور باجوہ کے خلاف کارروائی کی کوئی ہمت نہیں کر سکتا، لہذا ان کے خلاف بھی کارروائی نہیں ہوگی۔ فیض حمید اپنے آپ کو ضرورت سے زیادہ چالاک اور ہوشیار سمجھتے تھے، اور یہی ان کی سب سے بڑی خامی تھی۔ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ ایک نہیں 3 مختلف جماعتوں کی قیادت کے ساتھ رابطے میں تھے۔ وہ تحریک انصاف کے جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے ایک رہنما کے ذریعے مختلف لوگوں کو پیغامات بھیجتے اور تحریک انصاف کو اپنی مرضی کے مطابق چلانے کی کوشش کرتے رہے، یہاں تک کہ اپنے من پسند افراد کو پارٹی میں عہدے دلانے کی کوشش بھی کرتے تھے، جس پر تحریک انصاف کے اندر ان کے خلاف بے چینی پیدا ہو چکی تھی۔ اس بے چینی کے باعث کچھ ایسی خبریں بھی باہر نکلیں کہ انہوں نے تحریک انصاف کے کچھ رہنماؤں کو فوج کے حاضر سروس افسران کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کی، اور جب ان خبروں کی تصدیق ہو گئی تو پھر فیض حمید کے خلاف ایک 7 سال پرانے مقدمے کو کھول کر کورٹ مارشل کی کارروائی شروع کر دی گئی۔ ٹاپ سٹی اسلام آباد کے مقدمے کی تحقیقات کے دوران ان کے خلاف ٹھوس ثبوت سامنے آ گئے تھے، لیکن جنرل قمر جاوید باجوہ نے ان کے خلاف کارروائی نہیں ہونے دی۔ ٹاپ سٹی میں فیض حمید کا کردار کوئی ٹاپ سیکرٹ نہیں تھا، اصل ٹاپ سیکرٹ تو وہ معاملات ہیں جن کی وجہ سے فیض حمید کو یقین تھا کہ ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی۔ ان کے اعتماد کی سب سے بڑی وجہ پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتوں میں ان کے گہرے تعلقات تھے۔ مسلم لیگ نون میں ان کے تعلقات کی گہرائی کا یہ عالم تھا کہ فیض آباد دھرنا کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہ ہونے کی وجوہات جاننے کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی۔ اس کمیٹی میں موجودہ حکومت نے اپنے انتہائی قابل اعتماد پولیس افسران کو شامل کیا۔ کمیٹی کے سامنے مسلم لیگ نون کے وہ رہنما پیش ہوئے جو 2017 میں حکومت کا حصہ تھے، اور اس کمیٹی نے فیض حمید کو بے قصور قرار دے دیا۔ عام تاثر یہ ہے کہ فیض حمید تحریک انصاف کے بہت قریب تھے، لیکن کم لوگ جانتے ہیں کہ ان کے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سے بھی بڑے گہرے تعلقات تھے۔ 2019 میں انہوں نے نہ صرف ان تعلقات کی مدد سے نواز شریف کو طبی بنیادوں پر پاکستان سے باہر بھجوایا، بلکہ ان تینوں جماعتوں کو جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے لیے بھی راضی کیا۔ باجوہ کو ایکسٹینشن دلوانے میں بھی فیض کا اپنا مفاد تھا۔ ایکسٹینشن کے نتیجے میں کچھ سینئر افسران ریٹائر ہو گئے اور فیض حمید کا نمبر اوپر چلا گیا۔ 2022 میں باجوہ ایک اور ایکسٹینشن لینا چاہتے تھے، لیکن اس مرتبہ فیض حمید آرمی چیف بننا چاہتے تھے۔ فیض حمید آرمی چیف بن کر قبل از وقت انتخابات کرانا چاہتے تھے، اور ان کا منصوبہ یہ تھا کہ تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کی مخلوط حکومت بنا کر پاکستان کا آئین بدل دیا جائے۔ ان سے غلطی یہ ہوئی کہ وہ نواز شریف کی طرح آصف علی زرداری کو بھی طبی بنیادوں پر پاکستان سے باہر بھیجنا چاہتے تھے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے بلاول بھٹو کو استعمال کرنے کی کوشش کی، لیکن بلاول نے اپنے والد کے خلاف کسی سازش کا حصہ بننے سے انکار کر دیا۔ بلاول نے مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کر PDM بنائی، اور یوں عمران خان کی حکومت گرانے کے لیے کوشش کا آغاز ہوا۔ باجوہ نے عمران خان کے خلاف سازشیں اس لیے شروع کی کہ خان صاحب کچھ معاملات پر باجوہ کا حکم ماننے کے لیے تیار نہ تھے۔ پہلا پھڈا تو عثمان بزدار پر ہوا، دوسرا پھڈا اسرائیل کو تسلیم کرنے پر ہوا، اور پھر جب باجوہ نے فیض حمید کے ذریعے بھارت کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اجیت ڈوول کے ساتھ ایسے فیصلے کرنے شروع کر دیے جن کا عمران خان کو علم نہیں تھا۔ جب اپریل 2022 میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا دورہ پاکستان طے کیا گیا تو وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اس دورے کو مسترد کر دیا۔ عمران خان نے اپنے وزیر خارجہ کا ساتھ دیا۔ باجوہ سخت ناراض تھے اور فیض حمید دونوں طرف کھیل رہے تھے۔
انہوں نے ایک طرف تو بھارت کے ساتھ لائن آف کنٹرول پر سیز فائر کے معاہدے پر آمادگی ظاہر کی، دوسری طرف عمران خان کو باجوہ سے بدظن کیا۔ عمران خان کا خیال تھا کہ بھارت نے 5 اگست 2019 کو مقبوضہ جموں و کشمیر کی حیثیت کو تبدیل کر کے پاکستان کو دھوکہ دیا ہے، لہذا اس دھوکے کے بعد بھارت کے ساتھ سیز فائر اور نریندر مودی کا دورہ پاکستان ان کے لیے مشکلات پیدا کرے گا۔ کشمیری رہنما سید علی گیلانی ان تمام واقعات پر صرف پریشان نہیں بلکہ ناراض تھے، لہذا جب عمران خان نے مودی کا پاکستان میں استقبال کرنے سے انکار کیا تو باجوہ کے ساتھ ڈیڈ لاک ہو گیا۔ بعد میں صدر عارف الوی نے یہ ڈیڈ لاک ختم کرانے کی بہت کوشش کی، لیکن فیض حمید نے عمران خان کو باجوہ پر اعتماد نہ کرنے کا مشورہ دیا۔ فیض حمید کبھی عمران خان کے ہمدرد نہ تھے، وہ خان صاحب سمیت ہر کسی کے ساتھ ڈبل گیم کرتے رہے۔ 2019 سے 2022 کے دوران انہوں نے کچھ اہم غیر ملکی شخصیات کے ساتھ بھی تعلقات بنا لیے تھے، اور انہیں یقین تھا کہ اگر ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی تو یہ شخصیات انہیں بچا لیں گی۔ ابھی تک ان شخصیات نے فیض حمید کو بچانے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ فیض حمید کے خلاف کارروائی سے فوج میں کرپشن کا راستہ راکے گا، لیکن اصل مسئلہ کرپشن نہیں بلکہ سیاست میں فوج کی مداخلت ہے۔ اس مداخلت سے ہی کرپشن کے راستے کھلتے ہیں۔ فوج کو مضبوط بنانے کے لیے ضروری ہے کہ سیاست میں فوج کی مداخلت ختم کی جائے۔ فیض حمید جیسے کردار فوج کی سیاست میں مداخلت سے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ مشہور صحافی حامد میر کا کالم تھا جو 15 اگست 2024 کو روزنامہ جنگ میں شائع ہوا۔